مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، جو آج دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہونے والے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں شریک ہیں، الحمدللہ ہر شب جمعہ یعنی جمعرات کی رات دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع کا سلسلہ ہوا کرتا ہے۔ نہ صرف عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بلکہ باب المدینہ کراچی ہی میں کئی مقامات پر اور پوری دنیا میں کئی ممالک کے ہزاروں شہروں میں جمعرات کی شب دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع کا سلسلہ ہوا کرتا ہے۔ بہت ممکن ہے کہ آج کی رات ہی لاکھوں لاکھ اسلامی بھائی دنیا میں ہفتہ وار اجتماع میں شریک ہوں گے، مختلف مقامات پر اجتماعات ہو رہے ہوں گے، اور اسی طرح مدنی چینل کے ناظرین جو آج ہمارے اس اجتماع میں ہمارے ساتھ براہ راست شریک ہیں، نیت نیک اور جائز کام سے پہلے کر لی جائے اور اچھی نیتیں کر لی جائیں تو اس کا اجر بھی بڑھ جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے نیت المؤمن خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ تو آئیے آج اس اجتماع پاک میں ہم سب شریک ہیں، بیان سننے کی پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ تو میں نیتوں کا اظہار کرتا جاؤں گا۔ اسلامی بھائی جو یہاں موجود ہیں اور جو مدنی چینل کے ناظرین اس بیان میں موجود ہیں، وہ بھی نیتوں کو اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجاتے چلے جائیے اور انشاءاللہ عز و جل کا نعرہ بلند کرتے جائیے۔ سب سے پہلے نیت یہ کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل کی رضا کے لیے اجتماع میں شرکت کروں گا، اول تا آخر توجہ کے ساتھ، لاپرواہی سے بچتے ہوئے، ادھر ادھر دیکھنے سے بچتے ہوئے، گفتگو کرنے سے بچتے ہوئے، موبائل فون وغیرہ کا استعمال کرنے سے بچتے ہوئے، ہو سکا تو بیان کی تعظیم کی نیت سے دو زانو بیٹھ کر بیان سنوں گا۔ ماشاءاللہ کئی اسلام پہ دو زانو بیٹھ رہے ہیں، جن کے لیے ممکن ہو وہ دو زانو بیٹھ جائیں، جس طرح ہم التحیات میں بیٹھتے ہیں۔ تھک جائیں تو پھر آپ جیسے چاہیں بیٹھ جائیں، لیکن اگر اس تعظیم کی نیت سے، کیونکہ یہ تعظیم کا طریقہ ہے، تو آخر تک انشاءاللہ اس طرح بیٹھے رہیں گے، یا جب تک بیٹھے رہیں گے انشاءاللہ یہ تعظیم کا ثواب بھی آپ کو ملے گا۔ ایک اور نیت کر لیتے ہیں انشاءاللہ کہ اول تا آخر پورے اجتماع میں شرکت کروں گا، اہم باتیں جو بیان میں سنی اسے لکھوں گا۔ صلو علی الحبیب کہا گیا تو انشاءاللہ صلی اللہ تعالی علی محمد کہہ کر درود پاک پڑھوں گا، حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ بھی پڑھوں گا، اور بیان کے آخر میں مسکرا کر مصافحہ کر کے سلام کرنے کی سنت پر بھی عمل کروں گا۔ اور محترم اسلامی بھائیوں، درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، بہت ساری برکتیں ہیں درود پاک پڑھنے کی، اور دنوں میں درود پاک پڑھیں تو بھی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، برکتیں حاصل ہوتی ہیں، مشکلیں دور ہو جاتی ہیں، بہت سارا اجر و ثواب ملتا ہے۔ مگر جمعہ کے دن درود پاک پڑھنا، اس کی تو کیا ہی بات ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پیارے پیارے نانا جان کیا خوب فرماتے ہیں، بے چین دلوں کے چین رحمت دارین، تاجدار حرمین، سرور کونین، دانائے حسنین، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے۔ جب جمعرات کا دن آتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے
جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں. وہ لکھتے ہیں کہ کون یوم جمعرات اور شب جمعہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے. گویا آج کی رات جو درود پاک پڑھے، فرشتے اسپیشلٹی کے ساتھ تشریف لاتے ہیں جن کے پاس سونے کے قلم ہیں، چاندی کے کاغذ ہیں، اور ان کے نام لکھیں گے کہ کن کن نے آج کی رات درود پاک پڑھے ہیں. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں جو یہاں اجتماع میں شریک ہیں، جو مدنی چینل کے ناظرین اس بیان میں موجود ہیں، آئیے مل کر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا تبار پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے اسلامی بھائیوں، یوں تو قرآن مجید فرقان حمید میں ہمارے لیے بے شمار مدنی پھول موجود ہیں. کہیں قرآن پاک ہدایت کا راستہ بتا رہا ہے، کہیں ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا جاتا ہے، کہیں عبرت کے نمونے ہیں، کہیں ہمیں احکام شریعہ بیان کیے جا رہے ہیں، اور کہیں پچھلی قوموں کے واقعات بیان کر کے ہمیں درس عبرت دیا جا رہا ہے. آج بھی قرآن پاک کے ایک بڑے ہی انوکھے، ایک بڑے ہی یونیک واقعے کی طرف آپ کی توجہ چاہوں گا. چند باتیں اس قرآنی واقعے کے حوالے سے ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، حابیل اور قابیل یہ دونوں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرزند تھے. ان دونوں کا واقعہ قرآن مجید میں موجود ہے، اور واقعہ یہ ہے حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کے ہر حمل میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے. ایک حمل کے لڑکے کا دوسرے حمل کی لڑکی سے نکاح کیا جاتا تھا، کیونکہ یہی نسل انسانی کا آغاز تھا. ایسا تو نہ تھا کہ کچھ فیملیز ایک ساتھ ہوتی کہ جن کا آپس میں رشتہ کروایا جاتا، لیکن ایک حمل کا لڑکا جو ہے وہ اسی حمل کی لڑکی سے شادی نہ کر سکتا تھا. دوسرے حمل یعنی دوسری جو ولادت ہوتی اس لڑکی کے ساتھ اس کی شادی ہوتی. اس دستور کے مطابق حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے قابیل کا نکاح لیوزا جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی اس کے ساتھ کرنا چاہا، مگر قابیل اس بات پر راضی نہ ہوا، کیونکہ اقلیمہ جو ہے وہ زیادہ خوبصورت تھی. وہ اس کا طلبگار ہوا. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو سمجھایا کہ اقلیمہ تیرے ساتھ پیدا ہوئی ہے، اس لیے وہ تیری بہن ہے، اس کے ساتھ تیرا نکاح نہیں ہو سکتا. مگر قابیل اپنی ضد پر اڑا رہا. بالآخر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حکم دیا کہ تم دونوں اپنی اپنی قربانیاں خداوند قدوس عز و جل کی بارگاہ میں پیش کر دو. جس کی قربانی مقبول ہوگی وہی اقلیمہ کا حقدار ہوگا. اور اس زمانے میں قربانی مقبول کیسے ہو یہ کیسے پتا چلتا تھا؟ اس کا طریقہ یہ تھا کہ قربانی لوگ اپنی رکھ دیا کرتے. جو قربانی بارگاہ الہی میں مقبول ہوتی آسمان سے آگ اتر کر اس قربانی کو کھا لیا کرتی تھی. چنانچہ قابیل نے گیہوں کی کچھ بالیں اور حابیل نے ایک بکری قربانی کے لیے پیش کر دی. دونوں انتظار میں تھے کہ کس کی قربانی قبول ہوتی ہے. آسمانی آگ نے حابیل کی قربانی کو کھا لیا اور قابیل کے گیہوں کو چھوڑ دیا. اس بات پر قابیل کے دل میں بغض اور حسد پیدا ہو گیا، اور اس نے اب اس قربانی کے باوجود، قربانی کی غیر مقبولیت کے باوجود بھی اصرار کیا کہ میں نے ہی اقلیمہ سے شادی کرنی ہے، اور وہ اب حابیل سے حسد کرنے لگا. آخر کار قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا. بوقت قتل حابیل کی عمر 20 برس کی تھی. روایت ہے کہ جب حابیل قتل ہو گئے تو 7 دنوں تک زمین میں زلزلہ رہا. ایسا کام ہوا یہ زمین پر پہلی بار کہ 7 دن تک زمین لرزتی رہی. وحوش و طیور اور درندوں میں اضطراب اور بے چینی پھیل گئی. اور قابیل جو بہت گورا خوبصورت تھا
بھائی کا خون بہاتے ہی اس کا چہرہ بالکل کالا اور بدصورت ہو گیا، اور حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو بے حد رنج اور قلق ہوا، یہاں تک کہ حابیل کے رنج و غم میں 100 برس تک کبھی بھی آپ کو ہنسی نہیں آئی۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے شدید غضبناک ہو کر قابیل کو پھٹکار کر اپنے دربار سے نکال دیا، اور وہ بد نصیب اکلیمہ کو ساتھ لے کر یمن کی سرزمین عدن میں چلا گیا۔ اب اس پر ابلیس نے ایک اور وار کیا، شیطان نے ایک اور وار کیا، اس کے پاس آ کر کہنے لگا تمہیں معلوم ہے حابیل کی قربانی کیوں قبول کی گئی؟ اس کی قربانی کو آگ نے کیوں کھایا؟ کیونکہ وہ آگ کی پوجا کرتا تھا، لہذا تو بھی آگ کی پوجا کیا کر۔ چنانچہ قابیل پہلا وہ شخص ہے جس نے آگ کی عبادت کی، اور یہ روئے زمین پر پہلا شخص ہے جس نے اللہ تعالی کی نافرمانی کی، اور سب سے پہلے زمین پر خون ناحق کیا، اور یہ پہلا وہ مجرم ہے جو جہنم میں سب سے پہلے ڈالا جائے گا۔ کیونکہ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ روئے زمین پر قیامت تک جو بھی خون ناحق ہوگا وہ قابیل اس میں حصہ دار ہوگا، کیونکہ اسی نے سب سے پہلے قتل کا دستور نکالا، اور قابیل کا انجام یہ ہوا کہ اس کے ایک لڑکے نے جو اندھا تھا اس کو پتھر مار کر قتل کر دیا، اور یہ بدبخت نبی زادہ ہونے کے باوجود آگ کی پرستش کرتے ہوئے کفر و شرک کی حالت میں اپنے لڑکے کے ہاتھوں مارا گیا۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اس واقعے سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، بہت ساری جہتوں پر اس پر بیان کیا جا سکتا ہے۔ ایک بات تو یہ سیکھنے کو ملی کہ دنیا میں سب سے پہلا جو قتل اور خون ناحق ہوا وہ ایک عورت کے معاملے میں ہوا، لہذا کسی عورت کے فتنہ عشق میں مبتلا ہونے سے خدا کی پناہ مانگنی چاہیے۔ دوسری بات، قابیل نے جذبہ حسد میں گرفتار ہو کر اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حسد انسان کی کتنی بری اور خطرناک قلبی بیماری ہے، یہ کتنی بڑی بیماری ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس کا ایک اور جو پہلو ہے، ایک اور بات جو سیکھنے کو ملی کہ خون ناحق کتنا بڑا جرم عظیم ہے کہ اس جرم کی وجہ سے ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرزند کفر و شرک میں مبتلا ہو کر مر گیا، اور قیامت تک ہونے والے ہر خون ناحق میں حصہ دار بن کر عذاب جہنم میں گرفتار رہے گا۔ ایک اور بات اس سے معلوم ہوئی کہ کوئی شخص اگر برا طریقہ ایجاد کرتا ہے تو قیامت تک جتنے لوگ اس برے طریقے پر عمل کریں گے سب کے گناہ میں وہ برابر کا شریک اور حصہ دار ہوگا۔ ایک اور بات بھی معلوم ہوئی کہ نیکوں کی اولاد کا نیک ہونا ضروری نہیں ہے، نیکوں کی اولاد بری بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام خدا کے مقدس نبی اور صفی اللہ ہیں، مگر ان کا بیٹا قابیل کتنا خراب ہوا۔ بہرحال میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہیں کہ پروردگار ہمیں ان برائیوں سے محفوظ فرمائے، ان برائیوں سے ہم سب کو بچائے، ہماری اولاد کو بھی ہماری مغفرت کا ذریعہ بنائے، ہمیں حسد کی آفت سے، اس طرح کے عشق مجازی سے اور ان فتنوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اس میں مزید ایک بڑی عجیب و غریب بات قرآن مجید ہی میں بیان ہوتی ہے، جس کا مفہوم اس طرح کا ہے کہ جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تو اس سے پہلے چونکہ کوئی آدمی مرا ہی نہیں تھا تو قابیل یہ حیران تھا کہ بھائی کی لاش کو کیا کروں، تو کئی دنوں تک وہ لاش کو پیٹھ پر لادے پھرتا رہا۔ پھر اس نے دیکھا کہ 2 کوے آپس میں لڑے، ایک نے دوسرے کو مار ڈالا، پھر زندہ کوے نے اپنی چونچ اور پنجوں سے زمین کو کرید کر ایک گھڑا کھودا اور اس میں مرے ہوئے کوے کو ڈال کر مٹی سے دبا دیا۔ یہ منظر دیکھ کر قابیل کو معلوم ہوا کہ مردے کی لاش کو زمین میں دفن کر دینا چاہیے، چنانچہ اس نے قبر کھود کر اس میں اپنے بھائی کی لاش کو دفن کر دیا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں،
اس واقعے میں جہاں عبرت کے بہت سارے مدنی پھول ہیں، مگر قتل یہ کیسا فعل ہے، کیسا کبھی کام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ کتنا ناپسندیدہ ہے۔ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کرام کی روشنی میں یہ معلوم کرتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان ہو کر کسی مسلمان کا خون ناحق کر دے تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کس قدر غضبناک ہوتا ہے، یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مسلمان کا خون ناحق کرنا یہ جہنم میں لے جانے والا گناہ کبیرہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے دنیا کا ہلاک ہو جانا اللہ عز و جل کے نزدیک ایک مسلمان کے قتل ہونے سے ہلکا ہے۔ دنیا ہلاک ہو جائے یہ کم ہے، اور زیادہ یہ ہے کہ کسی مسلمان کا خون ناحق کر دیا جائے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ پارہ 5 سورہ نساء آیت نمبر 93 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، اور جو کوئی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کا بدلہ جہنم ہے کہ مدتوں اس میں رہے، اور اللہ نے اس پر غضب کیا اور اس پر لعنت کی اور اس کے لیے تیار رکھا بڑا عذاب۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ترمذی شریف میں حدیث ہے، میرے آقا فرماتے ہیں اگر تمام آسمان و زمین والے ایک مسلمان کا خون کرنے میں شریک ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ان سب کو منہ کے بل اوندھا کر کے جہنم میں ڈال دے گا۔ ساری آسمان و زمین والے شامل ہو کر ایک قتل میں شریک ہو جائیں، اس کا یہ عذاب ہے۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ترمذی شریف میں حدیث ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن مقتول کی رگوں سے خون بہتا ہوگا۔ وہ شخص جس کو دنیا میں قتل کر دیا گیا ہوگا، قیامت کے دن اس کی رگوں سے خون بہتا ہوگا، اور وہ اپنے قاتل کا سر کا اگلا حصہ اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے یہ کہتے ہوئے اللہ عز و جل کے حضور حاضر ہوگا، اے میرے پروردگار، اس نے مجھ کو قتل کیا ہے، یہاں تک کہ وہ عرش تک پہنچ کر خدا عز و جل کے دربار میں اپنا مقدمہ پیش کرے گا۔ آج مسلمان کی جان بہت زیادہ سستی ہو چکی ہے، کون کس کو مار رہا ہے، کیوں مار رہا ہے، یہ کسی کو معلوم نہیں ہے، اس کو کوئی بڑا جرم سمجھا نہیں جا رہا، مگر اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں یہ بہت بڑا جرم ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہر گناہ کے بارے میں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ بخش دے گا، لیکن جو شرک کی حالت میں مر گیا اور جس نے کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کر دیا، ان دونوں کو نہیں بخشے گا۔ ذرا کمپیر کیجئے، موازنہ کیجئے، ایک شرک کرنے والے کی مثال دی جا رہی ہے جو ایمان پر نہیں مرا، اور اس کے بعد جس گناہ کا تذکرہ کیا گیا کہ مسلمان کو خون ناحق کرنے والا، قتل کرنے والا نہیں بخشا جائے گا۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ایسا نہیں کہ جو کسی کو قتل کرتا ہے اسی پر عذاب ہوگا، بلکہ کسی مسلمان کے قتل کو سپورٹ کرنے والا، کسی مسلمان کے قتل میں تعاون کرنے والا، کسی مسلمان کے قتل میں انوالو ہونے والا، کسی بھی ذریعے سے مدد کرنے والا، اس کے بارے میں کیا حکم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے، انہوں نے کہا رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایک مسلمان کے قتل میں مدد کرے، اگرچہ وہ ایک لفظ بول کر بھی مدد کرے، تو وہ اس حال میں قیامت کے دن اللہ عز و جل کے دربار میں حاضر ہوگا کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یہ لکھا ہوگا یہ اللہ عز و جل کی رحمت سے مایوس ہو جانے والا، الامان ولا فیس، الامان ولا فیس۔ آج خاندانی دشمنی کی وجہ سے قتل کیا جا رہا ہے، آج زمین کے جھگڑے کی وجہ سے قتل کیا جا رہا ہے، آج پسند کی شادی نہ ہو اس لیے قتل کیا جا رہا ہے، آج ماں باپ بچے کی بات نہ مانے تو بچہ ماں باپ کو قتل کر رہا ہے، آج بیوی شوہر کی نہ مانے
تو بیوی کو آگ لگا دی جا رہی ہے. آج نسل، قوم اور جناب قومیت کے نام پر مسلمان کو مار رہا ہے. ذرا سوچئے تو صحیح، یہ کتنا عظیم گناہ ہے. مگر کون سا وہ دن گزرتا ہے ہمارے ملک میں جب کوئی مظلوم قتل نہیں کیا جاتا، کسی مسلمان کی لاش نہیں گرتی. اس بیچارے مرنے والے کو تو یہ پتا بھی نہیں ہوتا کہ میں کیوں مار دیا گیا ہوں، میرا قصور کیا ہے، میرا جرم کیا ہے، لیکن اسے مار دیا جاتا ہے. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یاد رکھیے قتل ہی صرف ظلم نہیں ہے، ظلم کی بہت ساری اقسام ہیں، ظلم کے بہت سارے طریقے ہیں. اور ظلم بارگاہ الہی میں کس قدر ناپسندیدہ ہے. ایسا نہیں فقط قتل کرنے والا ہی ظالم ہے. ارے مسلمان کا دل دکھانا، اس کا مال دبا لینا، اس کو ڈرانا دھمکانا، اس کو ایذا دینا، اس کو مارنا، اس کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچانا، اسے قلبی اذیت پہنچانا، اسے ذہنی ٹینشن پہنچانا، اس سے مال لے لینا، قرض لے لینا اور جان بوجھ کر واپس نہ دینا، ظلم کی بڑی قسمیں ہیں. اور آج ہم سب کو اس اجتماع میں یہ طے کر کے اٹھنا ہے کہ کہیں کسی طریقے سے میں ظالمین کی فہرست میں تو نہیں، کہیں میرا کوئی عمل کسی مسلمان پر ظلم بن کر تو نہیں ٹوٹ رہا. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اگر خدا نہ خواستہ جو یہاں موجود ہیں یا جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں یا کوئی ایسا شخص مجھے سن رہا ہے جو کسی طریقے سے مسلمانوں پر ظلم کرنے میں مصروف ہے، خدا نہ خواستہ قتل کرنے والوں یا قتل کرنے والوں کی مدد کرنے والوں میں سے مجھے کوئی سن رہا ہے، سنیے، غور سے سنیے. اگر مسلمان ہے تو سنیے، اس نبی کی بات سنیے جس نبی کا آپ نے اور میں نے کلمہ پڑھا ہے. میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میرے آقا نے فرمایا اے ابو ہریرہ، ایک گھڑی کا عدل 60 سالوں کی عبادت سے افضل ہے جن میں راتوں کو کھڑے ہو کر عبادت کی ہو اور دنوں کو روزے رکھے ہوں. عدل و انصاف اتنا پسندیدہ ہے بارگاہ الہی میں. اور میرے آقا فرماتے ہیں اے ابو ہریرہ، کسی فیصلے میں ایک گھڑی کا ظلم اللہ عز و جل کے نزدیک 60 سالوں کے گناہوں سے زیادہ شدید اور بڑا ہے. 60 سال تک کوئی گناہ کرے اور اگر کوئی ایک لمحہ، ایک گھڑی ظلم کر دے، غلط فیصلہ کر دے، کسی پر ظلم کی بات کر دے، 60 سال کے گناہوں سے زیادہ شدید ہے. سوچئے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر آج کسی کو کوئی مرتبہ ملا ہے، کسی کو کوئی سٹیٹس ملا ہے، کوئی شخص کسی کے نیچے کام کرتا ہے، اس کی بات پر اس کے خلاف فیصلہ سنا دیا جاتا ہے، اس کے ایک جملے پر اس کی زندگی، اس کی قسمت، اس کے فیوچر کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے، اور اگر وہ شخص ظالم بن کر اس کے فیوچر کو تباہ کر دیتا ہے، اس کے مستقبل کو تباہ کر دیتا ہے، اس کی آنے والی نسلوں کے لیے مشکل کھڑی کر دیتا ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ اس کے خلاف قتل کا فیصلہ سنا دیتا ہے، تو سوچنا چاہیے کہ ایک گھڑی کا ظلم 60 سال کے گناہوں سے بڑھ کر ہے. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یہ ظلم جو ہے نا، اس کی نحوست کتنی زیادہ ہے. جس جگہ ظلم کیا جاتا ہے، جس قوم میں ظلم کیا جاتا ہے، جس علاقے میں ظلم کیا جاتا ہے، وہاں پر پھر کیسی بے برکتی آتی ہے. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ان احادیث کے راوی ہیں. مسلم، ترمذی، ابن ماجہ میں یہ حدیث پاک موجود ہے کہ فرماتے ہیں جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے آقا اپنے رب عز و جل سے روایت فرماتے ہیں. یہ حدیث قدسی ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے میرے بندو، میں نے اپنے لیے کسی پر ظلم کرنا حرام فرما رکھا ہے اور اسے تمہارے درمیان بھی حرام کر دیا ہے، لہٰذا تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو. سنیے سنیے، بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے، الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم قیامت کے روز کئی تاریکیوں کا سبب ہوگا. اس دن تاریکیاں ہوں گی اس کے مقدر میں جو ظلم کرنے والا ہوگا. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، سنیے ظلم کرنے کی نحوست کیسی ہے.
حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کسی پر ظلم نہ کرنا ورنہ تم دعا کرو گے تو قبول نہ کی جائے گی، تم بارش مانگو گے تم پر بارش نہ برسائی جائے گی، اور امداد طلب کرو گے تو تمہاری مدد نہ کی جائے گی۔ سوچئے میرے پیارے اسلامی بھائی، آج ہمارے معاشرے کے اندر کہاں ہے برکت، کہاں ہے آسانیاں؟ ہر طرف مشکلیں ہیں، ہر بندہ دعائیں مانگ رہا ہے، ہر بندہ مدد مانگ رہا ہے، مگر نہ مدد ہو رہی ہے، نہ دعاؤں میں قبولیت ہے، نہ برکت مل رہی ہے۔ ارے جس معاشرے کے اندر مسلمان کو قتل کر دیتا ہو، جس معاشرے کے اندر پیسے کے نام پر بھائی بھائی کو مار دیتا ہو، ارے جہاں چند سکوں کی خاطر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی پٹائی لگا دیتا ہو، ارے جہاں چھوٹی سی ناراضگی پر شوہر بیوی کو قتل کر دیتا ہو، ارے جہاں ساس بہو کے جھگڑے کی بنا پر ساس کو مار دیا جاتا ہو، ذرا سوچئے تو صحیح کتنا ایگریسو ہمارا معاشرہ ہو گیا ہے۔ ہر شخص اس بات کے زوم میں گرفتار ہے کہ اگر کسی نے میرے ساتھ برائی کی تو میں نے نہیں چھوڑنا، میرے تو فلاں لوگوں سے تعلقات ہیں، میں اس کی ٹانگیں توڑوا دوں گا، میں اس کے ہاتھ توڑوا دوں گا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیو، آج ظلم کرنا تو آسان ہے مگر قیامت کے دن ظلم کا جواب نہیں بن پڑے گا۔ آج کوئی بیچارہ لاچار ہے جس کی چلتی ہے اس کا بیڑا غرق کر دیتا ہے، مگر وہ یہ نہ سمجھے کہ اسے کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، وہ یہ نہ سمجھے اس کو کسی کو جواب نہیں دینا، وہ یہ نہ سمجھے کہ آج دنیا میں اس کا خوف ہے تو کوئی اس کے سامنے زبان درازی نہیں کر سکتا۔ آج اگر ظالم ہے تو قیامت کے دن مظلوم کا ہاتھ ہوگا اور ظالم کا گریبان ہوگا، وہ رب انصاف فرمائے گا، اس دن مظلوم کی سنی جائے گی۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائی، جو بخاری مسلم اور ترمذی شریف میں یہ حدیث ہے، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتا رہتا ہے، پھر جب اسے پکڑتا ہے تو اسے بھاگنے نہیں دیتا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ ہے اور یوں ہی پکڑ ہوتی ہے آپ کے رب کی جب وہ پکڑتا ہے بستیوں کو، درا حالے کہ وہ ظالم ہوتی ہیں، بے شک اس کی پکڑ بڑی دردناک اور شدید ہوتی ہے۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ذرا غور سے سنیے، آج اگر دنیا میں بڑا نام ہے، دنیا میں جناب بڑے نیک کام بھی کیے ہیں، نمازیں بھی ہیں، روزے بھی ہیں، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ادا کی ہے، بظاہر تو لوگ نیک سمجھتے ہیں، لیکن اگر اس کی زبان مسلمانوں کے دل توڑتی ہے، اس کی زبان گالیاں نکالتی ہے، اس کا ہاتھ مسلمانوں پر ظلم کے لیے اٹھتا ہے، اس کا جو اسٹیٹس ہے، اس کا جو مرتبہ ہے، اس کا وہ ناجائز استعمال کرتا ہے، وہ آپ نے کتنی نیکیاں کیوں نہ کر لی ہو، سنیے قیامت کے دن بے شک وہ شخص نیکیاں لے کر جائے گا، لیکن اگر وہ ظلم میں گرفتار ہوا، وہ ظالم ہوا، تو اس کے بارے میں کیا فیصلہ سنایا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جس نے اپنے بھائی پر اس کی عزت یا کسی اور چیز مال وغیرہ کے سلسلے میں ظلم کیا ہو، اسے چاہیے کہ اس دن سے پہلے اس سے معاف کرا لے جس دن اس کے پاس بدلہ دینے کے لیے کوئی دینار نہ ہوگا، نہ درہم ہوگا۔ اگر اس کے پاس نیک اعمال ہوئے تو اس کے ظلم کے برابر اس سے چھین لیے جائیں گے، اگر اس ظالم کے پاس نیکیاں نہ ہوں گی تو اس کے ساتھی مظلوم کے گناہ لے کر اس پر لاد دیے جائیں گے۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزے، زکوٰۃ لے کر آیا اور یوں آیا کہ اسے گالی دی تھی، اس پر تہمت لگائی، اس کا مال کھایا، اس کا خون بہایا، اسے مارا، تو اس کی نیکیوں میں سے کچھ اس مظلوم کو دے دی جائیں گی، کچھ اس مظلوم کو۔ پھر اگر اس کے ذمے جو حقوق تھے ان کی ادائیگی سے پہلے اگر یہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو ان مظلوموں کی خطائیں، گناہ اس ظالم پر ڈال دی جائیں گی اور پھر اسے آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ سوچئے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، زبان سنبھلتی نہیں ہے،
چھوٹی چھوٹی بات پر کسی پر ہاتھ اٹھا دینا، کسی کو گالی دے دینا، کسی مسلمان کے دل کو توڑ دینا، یہ کئی لوگوں کی عادت بنتی جا رہی ہے۔ ارے اگر آج جو آپ کے سامنے ہے وہ آپ کو کچھ کہہ نہیں سکتا، وہ آپ کے آگے زبان اٹھا نہیں سکتا، کیونکہ وہ غریب ہے، لاچار ہے، مظلوم ہے، مگر کوئی ہے جو اس کا ساتھی ہے، کوئی ہے جو مظلوم کی پکار کو سننے والا ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مظلوم کی دعا کس طرح قبول ہوتی ہے، کان کھول کر سنیے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، 3 قسم کے شخص ایسے ہیں، 3 اشخاص ایسے ہیں جن کی دعا رد نہیں کی جاتی، یعنی قبول کر لی جاتی ہے۔ نمبر 1، روزہ دار جبکہ افطاری کے وقت دعا کرے۔ نمبر 2، عادل حکمران۔ اور نمبر 3، مظلوم کی دعا۔ جو مظلوم ہوتا ہے نا، جس پر ظلم ہوتا ہے، اس کی دعا اللہ تعالیٰ اس کو آسمانوں کے اوپر اٹھا لیتا ہے اور بہت جلد قبول فرماتا ہے، اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اور رب تعالیٰ فرماتا ہے، اے مظلوم، مجھے میری عزت کی قسم، میں تیری مدد ضرور فرماؤں گا، اگرچہ کچھ وقت کے بعد ہی ہو۔ تو اے ظالموں، کان کھول کر سن لو، اے مسلمانوں کو قتل کرنے والوں، اے مسلمانوں کے ہاتھ پیر توڑ دینے والوں، اے مسلمانوں پر گولیاں برسانے والوں، اے مسلمانوں کے لیے بھتہ وصول کرنے والوں، اے مسلمانوں کی دکانوں کو زبردستی بند کروا دینے والوں، اے مسلمانوں کے بچوں کو اغوا کرنے والوں، اے مسلمانوں کو ذہنی اذیت دینے والوں، اے مسلمانوں کا مال چھین لینے والوں، اے پستول اور ہتھیار دکھا کر مسلمانوں کی جیبیں خالی کر لینے والوں، آج تمہیں کوئی کچھ کہنے والا نہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ مظلوم اکیلا ہے۔ آج یہ حال ہو چکا کہ لوگ اپنے گھروں سے باہر نکلنے کو ڈرتے ہیں۔ آج کوئی باپ جب گھر آفس پر کام کے لیے جاتا ہے، دکان پر کام کے لیے جاتا ہے، تو گھر والے اس خوف میں مبتلا ہوتے ہیں کہ واپس کب آئے گا، سوچ کر جاتا ہے کہ زندہ واپس لوٹوں گا کہ نہیں لوٹوں گا۔ یہ ظلم کرنے والے ذرا سوچیں کہ جس کو وہ قتل کر دیتے ہیں، ارے وہ کئی بچوں کا باپ بھی ہوتا ہے، وہ کسی ماں کا بیٹا بھی ہوتا ہے، وہ کچھ بہنوں کا بھائی بھی ہوتا ہے، کبھی کبھی تو مرنے والا پورے خاندان کا کفیل ہوتا ہے، ارے وہ بیوی کا شوہر بھی ہوتا ہے۔ ارے اس ماں کی آہ کو کیسے برداشت کرو گے جو ماں اپنے بچے کے قتل پر رب کی بارگاہ میں فریاد کرے گی؟ کبھی سوچا تم نے؟ آج مسلمان کو قتل کرنے والا سوچے کہ جس کے بچے بلک بلک کر اپنے باپ کے انتظار میں گھر میں روتے ہوں گے، ان بچوں کی آہوں اور سسکیوں کا جواب کیسے دو گے؟ آج اس لیے کسی کو مار دیتے ہو کہ وہ تمہاری بولی نہیں بولتا، وہ تمہاری قوم سے تعلق نہیں رکھتا، وہ تمہارے شہر کا نہیں ہے۔ ارے مسلمان کا خیر خواہ ہوتا ہے، مسلمان تو مسلمان کا تکلیف بانٹنے والا ہوتا ہے۔ یہ کیا ہوتا جا رہا ہے؟ یہ مسلمان کس طرف جا رہا ہے؟ خدارا باز آ جائیے ورنہ کہیں کے نہ رہیں گے۔ آپ نے سنا کہ اللہ تعالیٰ شرک کرنے والے اور قتل کرنے والے کو نہیں بخشے گا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج جو ظلم کرتا ہے، اور میں نے بیان کے شروع میں کہا تھا کہ فقط قتل کرنا ہی ظلم نہیں ہے، آج ہم بھی چھوٹی چھوٹی باتوں پر کسی پر ظلم کر دیتے اور ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ یاد رکھیے، اگر مظلوم بے بس ہے اور کوئی اگر کسی کو بے بس سمجھ کر ظلم کرتا ہے، اس کے بارے میں سنیے میرے آقا کیا فرماتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے، نہ اسے ذلیل کرتا ہے، نہ اسے حقیر جانتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ آدمی کا برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانے۔ مسلمان کی ہر چیز دوسرے مسلمان پر حرام ہے، یعنی اس کا خون، اس کی عزت اور اس کا مال۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص پر میرا غضب شدید ہوتا ہے جو ایسے آدمی پر ظلم کرے جو میرے سوا اپنا کوئی مددگار نہ پاتا ہو۔
سوچئے اللہ کے سوا اگر کسی کا کوئی مددگار نہیں ہے، وہ سمجھتا ہے میرا کوئی بچانے والا نہیں ہے، اس لیے اس پر ظلم کر دیتے ہیں، تو رب کا غضب بھی اس پر شدید ہوتا ہے۔ تو ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، خدارا اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کیجئے، اپنی گفتار کو چیک کیجئے، اپنے کردار کو چیک کیجئے، اپنے اعمال کو چیک کیجئے کہ کہیں کسی وجہ سے میں کسی پر ظلم تو نہیں کر بیٹھتا۔ اور اگر ایسے لوگ مجھے سن رہے ہوں جو ان ظالمین کے ساتھی ہوں، جو ظلم کرنے میں شامل ہوں، خدارا توبہ کر لیجئے، اللہ تعالیٰ کے غضب سے ڈر جائیے۔ ہم نے سنا کہ ایک مسلمان کے خون میں سارے لوگ زمین و آسمان والے شامل ہو جائیں تو اللہ عز و جل سبوں کو منہ کے بل اوندھا کر کے جہنم میں ڈال دے۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اے مسلمانوں کے مال دبا لینے والوں، اے بھتہ وصول کرنے والوں، اے زبردستی جیبیں خالی کر لینے والوں، سنو حضرت سیدنا فقی ابو اللیث سمرقندی علیہ رحمت اللہ القوی قرۃ العیون میں نقل کرتے ہیں، بے شک پل صراط پر آگ کی بیڑیاں ہیں، جس نے حرام کا ایک درم بھی لیا اس کے پاؤں میں آگ کی بیڑیاں ڈال دی جائیں گی، جس کے سبب اسے پل صراط پر گزرنا دشوار ہو جائے گا، یہاں تک کہ اس درہم کا مالک اس کی نیکیوں میں سے اس کا بدلہ نہ لے لے، اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہیں ہوں گی تو وہ اس کے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھائے گا اور جہنم میں گر پڑے گا۔ آج کسی سے پیسے چھین لینا، کسی سے موبائل فون لے لینا، ارے اس دن ڈکیتی کی جاتی ہے، اس دن چوری کی جاتی ہے جس دن پہلا دن ہوتا ہے مہینے کا۔ ایک غریب آدمی تنخواہ لے کر نکلتا ہے اپنے لیے، اپنے بچوں کو کہہ کر آتا ہے کہ آج تنخواہ لے کر لوٹوں گا، اور اس کی جیب خالی کرا دی جاتی ہے۔ ارے وہ کتنوں کا قرضہ اسے واپس دینا ہوتا ہے، پہلی تاریخ کے انتظار میں مہینہ گزارا ہوتا ہے۔ یہ چھیننے والے یہ کیوں نہیں سوچتے کہ کوئی ہے جس کی بارگاہ میں جواب دینا ہے؟ یہ تھوڑے سے سکے، یہ تھوڑے سے پیسے، یہ حرام بظاہر تو آپ کی جیب میں آ جائے گا، مگر ذرا سوچو اس کا جواب کیا دو گے؟ دنیا بھی برباد ہو جائے گی۔ ارے وہ کیسے دنیا میں برکت حاصل کرے گا جو لوگوں کی آہیں لیتا ہوگا، بد دعائیں لیتا ہوگا، مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتا ہوگا، وہ دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوگا۔ اور میرے پیارے اسلامی بھائیوں، خوف ہے کہ ظلم کرنے والے کا ایمان بھی برباد ہو جائے گا۔ جی ہاں، حضرت سیدنا ابو بکر وراق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بندوں پر ظلم کرنا اکثر سلب ایمان کا سبب بن جاتا ہے، ایمان کے چھن جانے کا سبب بن جاتا ہے۔ ذرا سوچیے، اگر ایمان ہی چلا گیا، کفر کی حالت میں مرے تو ہمیشہ جہنم ظالموں کا ٹھکانہ ہوگا۔ تو خدارا توبہ کر لیجئے، باز آ جائیے ان کاموں سے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج کسی سے کوئی قرضہ لے تو چند سو چند ہزار تو ویسے ہی کم واپس لوٹاتا ہے، یہ نہیں سوچتا کہ اس کا جواب کیسے دے گا۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت کیا زبردست ہماری تربیت فرماتے ہوئے فرماتے ہیں جو دنیا میں کسی کے تقریباً 3 پیسے قرض دبا لے گا، بروز قیامت اس کے بدلے 700 با جماعت نمازیں دینی پڑ جائیں۔ جی ہاں، جو کسی کا قرضہ دبا لے وہ ظالم ہے اور سخت نقصان و خسران میں ہے۔ حضرت سیدنا سلیمان طبرانی قدس سرہ النورانی اپنے مجموعہ حدیث طبرانی میں نقل کرتے ہیں، سرکار مدینہ منورہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے ظالم کی نیکیاں مظلوم کو اور مظلوم کے گناہ ظالم کو دلوائے جائیں گے۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، لرز جائیے، آج مسلمانوں کی حق تلفیوں سے باز آ جائیے۔ آج کسی پر اگر ظلم کر رہے ہیں توبہ کر لیجئے، چاہے دنیا میں کتنے ہی نیک اعمال کیوں نہ ہو، قیامت کے دن اگر پکڑ ہو گئی تو کوئی جواب بننا پڑے گا۔ 2 روایتیں سنیے اور لرز جائیے۔ حضرت سیدنا احمد بن حرب علیہ رحمت الرب فرماتے ہیں، کئی لوگ نیکیوں کی کثیر دولت لیے دنیا سے مالدار رخصت ہوں گے، یعنی نیک ہوں گے، نیکیوں کی دولت ہوگی، دنیا سے جب جائیں گے تو مالدار ہوں گے، مگر بندوں کی حق تلفیوں کے باعث قیامت کے دن اپنی ساری نیکیاں کھو بیٹھیں گے اور یوں غریب و نادار ہو جائیں گے۔
چلے تو مالدار تھے مگر حق تلفیاں اتنی کی ہوں گی کہ غریب و نادار ہو جائیں گے. اور ایک اور روایت حضرت سیدنا شیخ ابو طالب محمد بن علی مکی علیہ رحمت اللہ الکوی قوت القلوب میں فرماتے ہیں زیادہ تر دوسروں کے گناہ ہی دوزخ میں داخلے کا باعث ہوں گے. اور فرماتے بے شمار افراد ایسے ہوں گے جو اپنی نیکیاں نہیں دوسروں کی نیکیاں حاصل کر کے جنت میں داخل ہو جائیں گے, کیونکہ وہ مظلوم ہوں گے, انہیں ستایا گیا ہوگا, انہیں پریشان گیا ہوگا, انہیں لوٹا گیا ہوگا, انہیں مارا گیا ہوگا. تو اے مظلوموں گھبراؤ نہیں, اے وہ لوگوں جنہیں تکلیف دی گئی پریشان نہ ہو, اللہ کی رضا پر راضی رہو, صبر کا دامن تھامے رہو, یہ ظالم یقیناً برباد ہوں گے. اور اے مظلوموں تمہاری قیامت کے دن مدد کی جائے گی, تمہیں رب کی طرف سے عطائیں دی جائیں گی. اللہ کی رضا پر راضی رہنا اور دعائیں کرتے رہنا, حفاظت کی دعا کرتے رہنا. اللہ تعالیٰ مظلوموں کا حامی و ناصر ہے. بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں, آج کے اس بیان میں ہم نے قتل کتنی بڑی بلا ہے اس کے بارے میں سنا, ظلم کتنا سخت ناپسندیدہ ہے اس کے بارے میں سنا, اور ظالم کا آخر انجام کیا ہوتا ہے ہم نے اس کے بارے میں سنا کہ ظالم اکثر اوقات اس کا ایمان بھی سلب کر لیا جاتا ہے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, آئیے نیت کرتے ہیں کبھی اگر ہماری زبان سے, ہمارے کردار سے, ہمارے گفتار سے, ہمارے کسی طریقے سے اگر کسی مسلمان پر ظلم ہو گیا ہے, کسی کا حق تلف ہو گیا ہے, کسی کی جناب دل آزاری ہو گئی ہے, ہم آگے بڑھ کر اس سے معافی مانگ لیں گے, ہم آگے بڑھ کر اسے راضی کرنے کی کوشش کریں گے, اور آئندہ کے لیے نیت کریں کہ کسی مسلمان کا دل نہیں دکھائیں گے, کسی پر ظلم نہیں کریں گے. یہ ہاتھ اگر اٹھیں گے تو کسی کو مارنے کے لیے نہیں بلکہ کسی مسلمان کی مدد کرنے کے لیے اٹھیں گے. یہ زبان جب بھی چلے گی کسی مسلمان کی دل آزاری کے لیے نہیں بلکہ انشاءاللہ جب چلے گی اس کی دل جوئی کے لیے چلے گی. ہے میرے پیارے اسلامی بھائی, یہی اسلام کا اصل حسن ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کا بھائی ہوتا ہے. آج ہمارے معاشرے کے اندر پنجابی, مہاجر, سندھی, پختون, بلوچی, سرائکی, ہزارہ, نہ جانے کس کس بولی پر تفریق ہے, اور لوگ ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگ گئے ہیں. ارے آ جاؤ اس تحریک کے اندر, آ جاؤ اس ماحول کے اندر جہاں مہاجر بھی ہے, جہاں پختون بھی ہے, جہاں سندھی بھی ہے, جہاں بلوچی بھی ہے. میں فقط پاکستانی کی بات کیوں کروں, جہاں افریقی بھی ہے, جہاں امریکی بھی ہے, جہاں ہندوستان سے تعلق رکھنے والا مسلمان بھی ہے. ارے اگر یورپ کی وادیاں ہوں وہاں مسلمان رہتا ہو, یا افریقہ کے جنگلات ہوں وہاں مسلمان رہتا ہو, میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے ساری دنیا کے مسلمانوں کو پیارے آقا کی سنت کے رنگ میں رنگ دیا ہے. دعوت اسلامی وہ تحریک ہے جس نے اس قومیت کو, اس عصبیت کو ختم کر کے مسلمانوں کو ایک کر کے ایک ہی لباس میں آقا کی سنتوں کے حلیے میں ڈال کر یہ ثابت کیا ہے کہ مسلمان کا بھائی ہوتا ہے, ایک دوسرے کی تکلیف پر پریشان ہوتا ہے. ارے جب زلزلے آتا ہے دنیا بھر کے اسلامی بھائی ہمارے ان زلزلے والے مسلمانوں کی مدد کرتے ہیں. جب پنجاب میں سیلاب آیا صرف پاکستان والوں نے نہیں دنیا بھر کے اسلامی بھائیوں نے مل کر ان غریب مسلمانوں پیارے آقا کی دکھیاری امت کی مدد کی. اور اب ہند میں جب سیلاب کی آفت آئی ہے فقط سندھ والے نہیں, ارے ہمارے پنجاب کے بھائی, ہم پاکستانی ہی کیوں دنیا بھر سے ہمارے اسلامی بھائی ان پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دکھیاری امت کی مدد میں مصروف ہیں. یہ ہے دعوت اسلامی جس نے یہ ثابت کر دکھایا ہے کہ اگر اسلام کی صحیح تصویر پر عمل کیا جائے, اسلام کی صحیح تعلیمات پر عمل کیا جائے, آقا کی سنتوں پر عمل کیا جائے, صحیح طریقے سے شریعت کو فالو کیا جائے تو یہ تمام چیزیں دور ہو سکتی ہیں. ظلم کی فضا ختم ہو کر امن و آشتی کا دور آ سکتا ہے. آپ سب کو دعوت دیتا ہوں جو یہاں موجود ہیں, جو مدنی چینل کے ناظرین مجھے دنیا بھر میں کہیں سن رہے ہیں, کہیں اور نہ جائیے, دعوت اسلامی کے ماحول کو پریکٹیکلی اپنا لیجئے. انشاءاللہ پوری دنیا میں امن و آشتی کا پیغام فروغ پائے گا. ایمان والے ایک دوسرے کے قریب بھائی بھائی بن کر جینا سیکھ جائیں گے, اور یہ نفرتیں, یہ ظلم, یہ برائیاں انشاءاللہ دور ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک کریم ہمیں ہر قسم کے ظلم کرنے سے محفوظ فرمائے, اور ہم سب کو ظالموں کے ظلم, حاسدوں کے حسد, بد نظروں کی بد نظری, شیطان کے شر, جادو ٹونے آسیب اور دہشت گردوں کی دہشت گردی سے محفوظ فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب. میں مبلغ بنوں سنتوں کا, خوب چرچا کروں سنتوں کا, ہو کرم بہر خاک مدینہ.